السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین حضرات، حضور نقیب الاولیاء، پیر طریقت، رہبر شریعت ڈاکٹر جوہر شفیع آبادی نے کیا ہی خوب لکھا ہے۔ مومن کی ہے معراج عبادت نماز کی، مومن کی ہے معراج عبادت نماز کی، جنت نماز یوں کی ہے جنت نماز کی، جنت نماز یوں کی ہے جنت نماز کی۔ افضل عبادتوں میں یقیناً نماز ہے، افضل عبادتوں میں یقیناً نماز ہے، قرآن بتا رہا ہے فضیلت نماز کی، قرآن بتا رہا ہے فضیلت نماز کی۔ وہ بد نصیب ہے جو نمازوں سے دور ہے، وہ بد نصیب ہے جو نمازوں سے دور ہے، معراج بندگی ہے قرابت نماز کی، معراج بندگی ہے قرابت نماز کی۔ سجدے کی ہر ادا میں شجاعت کی شان ہے، سجدے کی ہر ادا میں شجاعت کی شان ہے، ظاہر ہے کربلا سے عظیمت نماز کی، ظاہر ہے کربلا سے عظیمت نماز کی۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ جوہر جمال یار کی رانا یا نہ پوچھ، جوہر جمال یار کی رانا یا نہ پوچھ، قسمت سے جس کو مل گئی دولت نماز کی، قسمت سے جس کو مل گئی دولت نماز کی۔ حضرات، نماز کے سلسلے میں قرآن مقدس نے یہ صاف اعلان کر دیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ حضرات، آپ نماز سے غافل نہ ہو۔ دیکھیے حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا پھر یہ کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے۔ نماز جہاں مومن کی شان ہے وہیں ایمان کی جان ہے، نماز جہاں مومن کی پہچان ہے وہیں قرآن پاک اور حدیث پاک میں آئی ہے، مگر اس کے بعد نماز نہیں پڑھیں تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ نماز تمام عمل میں جامع مفتوح ہے، نماز تمام عبادتوں کی روح ہے۔ میدان قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے آپ کی کسی بھی نیکی کی تلاش نہیں لے گا، بلکہ پہلے پوچھے گا، اے بندے یہ بتاؤ تو نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ وہ نماز جسے میرے رسول نے پڑھا اور پڑھ کر بتایا، تیرے لیے تیری معراج بنایا، وہ معراج تو نے حاصل کی یا نہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرات، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ شب معراج میں جب صاحب لولاک سیار الافلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر فرمائی تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو یہ عبادت کرتے دیکھا کہ وہ ذکر الہی میں مشغول ہیں، اور دوسرے آسمان کے فرشتوں کو رکوع میں پایا، اور تیسرے آسمان کے فرشتوں کو سجدے میں پایا، اور چوتھے آسمان کے فرشتوں کو اتحیات پڑھتے دیکھا، پانچویں آسمان کے فرشتے کو تسبیح پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، اور چھٹے آسمان کے فرشتوں کو تکبیر پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ساتویں آسمان کے فرشتوں کو سلام پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فرشتوں کی ان ساری عبادتوں کو دیکھ کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش رب العزت میری امت کو بھی کسی عبادت کا، کسی ایسی عبادت کا حکم فرما دیتا جس میں ساری عبادتیں جمع ہوتی۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی یہ تمنا پوری فرمائی، اور نماز
امت محمدی پر فرض فرما دی اور فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی امت میں جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا وہ 7 آسمان کے فرشتوں کے عبادت کا ثواب پائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، تمام اعمال میں سب سے زیادہ خداوند تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نماز۔ میں نے پھر عرض کیا کہ نماز کے بعد کس عمل کو محبوبیت زیادہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل خداوند تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقائے نامدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پہ کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پہ کچھ میل باقی نہ رہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ عز و جل ان 5 نمازوں کی وجہ سے تمام گناہوں کو دور فرما دیتا ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاروں میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ پتجھڑ کا زمانہ تھا۔ ایک درخت کے 2 ٹہنیوں کو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ کر ہلایا تو اس کے پتے گرنے لگے۔ پھر آپ نے حضرت ابو ذر کو پکارا تو انہوں نے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حاضر خدمت ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے اس طرح گناہ گر پڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز تمام اعمال میں افضل ہے تو عقل مند انسان اس کو خوب سمجھ سکتا ہے کہ اس کا چھوڑنا کس قدر نقصان دہ ہوگا اور اللہ کو کس درجہ ناپسند ہوگا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اسی طرح مشکات کی حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کفر کے قریب پہنچا۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو 5 خصوصی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلا، اس کی تنگ دستی دور فرماتا ہے۔ دوسرا، قبر کا عذاب اس سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ تیسرا، قیامت کے روز اس کے نامہ اعمال داہنی طرف سے دیے جائیں گے، یعنی اس کی نجات ہوگی اور ایسا شخص نہایت ہی آرام میں ہوگا۔ اور ایسا نمازی پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ 5واں، نماز کی پابندی کرنے والے
بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو شخص نماز میں کاہلی و سستی کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے 15 سزائیں مقرر ہیں، 5 دنیا میں، 3 مرنے کے وقت اور 3 مرنے کے بعد اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد حشر میں۔ دنیا کے 5 عذاب یہ ہیں: پہلا، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور اس کی زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے۔ دوسرا، نیک لوگوں کی علامت اس کے چہرے سے مٹا دی جاتی ہے۔ تیسرا، ایسا شخص جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ چوتھا، ایسا شخص جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول نہیں کی جاتی۔ پانچواں، اگر اللہ کے نیک بندے اس کے حق میں کوئی دعا کرے تو اس کے حق میں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ موت کے وقت 3 عذاب: پہلا، ایسے بے نمازی کی موت ذلت کے ساتھ ہوگی۔ دوسرا، مرتے وقت بھوکا مرے گا۔ تیسرا، موت کے وقت چاہے سمندروں کو پلا دی جائے لیکن استسقاء کے مریض کی طرح اس کی پیاس نہیں بجھے گی اور پیاس کی ہی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ قبر کے اندر کے 3 سزائیں: پہلا، بے نمازی کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں اس کے دوسری طرف اور دوسرے جانب کی پسلیاں پہلے طرف آ جاتی ہیں۔ دوسرا، بے نمازی کی قبر میں آگ دہکائی جائے گی تاکہ اس میں وہ جلتا رہے۔ تیسرا، بے نمازی کو قبر میں سزا دینے کے لیے ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع اقرا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، یعنی تقریباً 12 کوس کے برابر اس کے ناخن ہوں گے۔ اور یہ سانپ اس میت سے باتیں کرے گا اور اپنا نام بتائے گا کہ میں شجاع اقرا ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت ہوگی اور کہے گا میں تیرے سزا کے لیے مسلط کیا گیا ہوں تاکہ تجھ کو ماروں۔ صبح کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر کے وقت تک، اور ظہر سے مارتا رہوں گا عصر کے وقت تک، اور عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے ماروں عشاء تک، اور عشاء سے صبح تک مارتا رہوں گا۔ خدا بچائے اس ظالم کی مار کی سختی سے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی مار اس قدر سخت ہوگی کہ جب ایک دفعہ اس بے نمازی مردہ کو اپنا فن مارے گا تو اس کے مار کے وجہ سے وہ بے نمازی مردہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا اور یہ مردہ قیامت تک انہی عذابوں میں مبتلا رہے گا قبر سے نکلنے تک۔ اور اسی طرح حشر کی 3 عذابیں یہ ہیں: پہلا، اس کا حساب بہت سختی سے لیا جائے گا۔ دوسرا، بے نمازی پر خدائی قہر کا عذاب ہوگا۔ تیسرا، بے نمازی کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نے اپنے رسالہ فضائل نماز کے صفحہ 29 پر 15ویں عذاب کے بارے میں لکھا ہے کہ شاید راوی اس کا ذکر بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔